السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے ساتھ۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ویلڈ تھریٹ، یعنی کہ کورڈ یا چھپا ہوا خطرہ۔ اس سے پہلے کہ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کریں، کل ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں انتہائی بدنیتی کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں اور میرا جو ٹرانسلیشن کا انداز ہے وہ بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے ان کو جیسے میں کسی بڈھے بابے کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اور حقیقت میں میری ویڈیوز کو ڈس لائک کرنا بنتا ہے کیونکہ میں کچھ پورشنز کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا۔ خیر، میں ہمیشہ سے آپ کے پازیٹیو اور جو آپٹیمسٹک کرٹیسزم ہوتا ہے اس کا احترام کرتا آیا ہوں، کیونکہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ ہے، تو آپ میرے جیسے لوگوں کے خلاف ضرور بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگین میں آپ کو ارج کروں گا کہ آپ پازیٹیو کرٹیسزم کریں، اس طرح کے کرٹیسزم کو میں کہیں سے بھی پازیٹیو نہیں مانتا۔ دوسرا، اگر آپ ڈس لائک کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں، ڈس لائک کریں ضرور۔ جتنا میرا نالج ہے اتنا نالج میں لوگوں تک ٹرانسفر کرتا رہوں گا، اور جتنا مجھے چیزیں آتی ہیں وہ میں لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ نہ ہی اس میں میرا کوئی بینیفٹ ہے، نہ ہی میں کسی کو چارج کر رہا ہوں لوگوں کو یہ چیزیں پڑھانے کا۔ تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کرتا رہوں گا، اور آپ بھی آگے بڑھتے رہیں، جتنا کرٹیسزم آپ سے ہو سکے آپ کرتے رہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایڈیٹوریل کو۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، اور گرین کلر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے۔ اٹ از دا نیچر آف دی بیسٹ، یہ جانوروں کی فطرت ہوتی ہے۔ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ دوز ویڈڈ ٹو اے لائف آف وائلنس، جن کی شادی تشدد کی زندگی سے ہو چکی ہوتی ہے، یا جن کی زندگیوں میں تشدد آ چکا ہوتا ہے، ول کنٹینیو ٹو اسپیک دا لینگویج آف وائلنس، تو وہ ہمیشہ سے تشدد کی زبان میں بات کرتے رہیں گے۔ اف اٹ برنگز دیم ڈیویڈینڈس، اگر یہ ان کے لیے ریوارڈ لائے گا۔ دا بینڈ تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان پاکستان جس پہ پابندی لگائی جا چکی ہے، کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جس کو ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ ود ہوم دا اسٹیٹ ہیز بین انگیج، جس کے ساتھ اسٹیٹ انوالو رہی ہے، ان اسٹاپ اسٹارٹ پیس نیگوشیشن، امن کے مذاکرات میں جو کبھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا کبھی رک جاتے ہیں، سنس لاسٹ ایئر، پچھلے سال سے۔ تو تحریک طالبان پاکستان نے ایشو کی ہے ایک اسٹیٹمنٹ، بیان، جمعرات والے دن، وارننگ سیکولر اینڈ نیشنلسٹ گروپس، جس میں نان ریلیجس، لبرل اور جو وطن پرست گروپ ہیں ان کو متنبہ کیا گیا ہے ٹو ڈیسسٹ، کہ وہ باز رہیں، ڈیسسٹ کا مطلب ہوتا ہے باز رہیں، فرام لیولنگ ایلیگیشن اگینسٹ دیم، ان کے خلاف الزامات لگانے سے۔ اٹ ڈکلیئرڈ دیٹ، انہوں نے مزید یہ اعلان کیا، دیز ایلیمنٹس آر دا اینیمیز آف اسلام، یہ جو ایلیمنٹس ہیں اسلام کے دشمن ہیں اور ملک کے بھی۔ وائل کلیمنگ، جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے، اٹ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کلیش ود اینی ریلیجس اور پولیٹیکل پارٹی، یہ کسی بھی مذہبی یا پھر سیاسی پارٹی سے کلیش، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اینڈ وداؤٹ اسپیسیفکلی نیمنگ اینی آفینڈنگ گروپ، اور انہوں نے کسی بھی ایسے گروپ کا نام نہیں لیا جس پہ ان کو غصہ آیا ہو۔ اٹ ایڈوائز، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے ان لوگوں کو، ٹو ناٹ چوز دا پاتھ آف کنفرنٹیشن، کہ یہ لڑائی کا رستہ نہ اپنائیں۔ مور سینسٹرلی، مور تھریٹننگ مینیسنگ وے میں انہوں نے یہ مزید ایڈ کیا، کولن ہے، یہاں سے ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے کوٹیشن مارک، دیز پارٹیز سفرڈ لاسز ان دا پاسٹ، کہ ان پارٹیوں نے ماضی میں بھی نقصان اٹھایا ہے، بیکاز آف دیئر رانگ پالیسیز، اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ نو ریمائنڈر از نیسیسری، کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، فار پروگریسو پارٹیز، ان لبرل ریفارمر پارٹیز کے لیے، ٹو ریکال دوز ٹیریبل ایئرز، کہ وہ ان خوفناک سالوں کو یاد کریں، وین دا ٹی ٹی پی ٹارگیٹڈ دیم رuthlessly، جب تحریک طالبان پاکستان نے بے رحمانہ طریقے سے، ruthless طریقے سے ان کو ٹارگیٹ کیا تھا۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹنسز کو سیپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ مینی آف دیئر لیڈرز اینڈ سپورٹرز لاسٹ دیئر لائفز ان دا اٹیکس، ان پارٹیز کے بہت سارے حکمرانوں نے اور سپورٹرز نے اپنی زندگیاں کھو دی تھیں ان حملوں میں۔
Among those singled out was the Awami National Party, और एक ऐसी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी थी, ANP थी, जिसको निशाना बनाया गया, which had challenged the expanding influence in the Malakand division of the TTP's Swat chapter, जिन्होंने TTP के इन्फ्लुएंस को मालाकंड डिवीजन के अंदर उनके क्लाउड को, स्वे को, असर व रसूख को चैलेंज किया था। सवात चैप्टर जो कि लेड किया जा रहा था मुल्ला फजलुल्लाह की जानिब से। द पार्टी के बारे में बताया गया ANP की, विच एट द टाइम रूल्ड द NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब, जो कि पुराना नेम है KP का, ANP ने वहाँ पे हुकूमत की थी। वाज आल्सो वेरी वोकल इन सपोर्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये मिलिट्री ऑपरेशंस के भी बहुत ज़्यादा हक में थी। दैट फाइनली ड्रोव आउट द मिलिटेंट्स फ्राम द एरिया, और इन मिलिट्री ऑपरेशन दरब अज़ब के बाद ही इन मिलिटेंट्स को इस एरिया से निकाला जा सका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डैशेस हैं, डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करते हैं। यहाँ पे फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करते हुए बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब, जिसको अब आप KPK कहते हैं। ANP के लीडर बशीर बिलोर, जो कि एक सीनियर मिनिस्टर भी रहे थे KP गवर्नमेंट के, और इसी तरह से उनके बेटे हारून बिलोर, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां खो दी थी कुछ साल के वक्फे से उन बम धमाकों में, सुसाइड अटैक्स में, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2013 के अवाइल में ये जो अम्ब्रेला ग्रुप था, अम्ब्रेला ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, बहुत सारी पार्टीज शामिल हों, अगेन डबल डैशेस हैं। बाई देन वेल इंट्रेंच्ड इन द ट्राइबल एरियाज, तब तक ये बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुका था ट्राइबल एरियाज़ के। कैरीड आउट वायलेंट अटैक्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हमले किए अगेंस्ट द सेकुलर ANP, MQM एंड PPP, ANP, MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ, एंड क्रिपल्ड देयर इलेक्शन कैंपेन्स, और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन्स थी उसको क्रिपल कर दिया इन द रन अप टू द पोल्स दैट ईयर, जब उस साल इलेक्शन होने थे। द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रूटैलिटी, इस जुल्म का जो धारा था हार्ड लाइन ग्रुप के, इज कैपेबल ऑफ हैड ऑलरेडी बिकम एविडेंट, कि ये किस हद तक कैपेबल हैं, क्या सलाहियत रखते हैं, ये पहले ही वाज़े हो चुका है कई साल पहले। वैन इट हेल्ड स्वे इन द स्वात वैली, जब इनका असर रसूख था, क्लाउड था स्वात वैली के अंदर। टर्निंग टाउन स्क्वेयर्स इनटू साइट्स फॉर पब्लिक बिहेडिंग, यहाँ पे इन्होंने अवामी जगहों को, स्क्वेयर्स को ऐसी जगह बना दिया था जहाँ पे ये अवाम के सर कलम किया करते थे, और जो लड़कियाँ हैं उनकी तालीम पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। द डार्क एरा हैज़ नॉट बीन फॉरगेटन, इस काले दौर को अभी तक भूला नहीं जा सका। द प्रोटेस्ट अक्रॉस KP की, और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें स्वात और लोअर दीव भी शामिल हैं, अगेन डबल कॉमास है। इस अपेरेंट रिटर्न ऑफ फाइटर्स स्वात चैप्टर के खिलाफ, यानी कि जो TTP के स्वात चैप्टर्स के फाइटर्स हैं उनकी वापसी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं, आर्म टू टीथ एंड थ्रेटनिंग एज एवर, स्वात चैप्टर के जो फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा असला रखते हैं और ये हमेशा से धमकी अमेज़ बयानात भी जारी करते आए हैं। आर एविडेंट, इनके खिलाफ एहतजाज ये वाजे करते हैं दैट टाइम्स हैव चेंज्ड, के वक्त तब्दील हो चुका है। नो लॉन्गर आर पीपल विलिंग टू एक्वाइस इन द नेम ऑफ येट अनदर पीस ट्रीटी, लोग अब तैयार नहीं हैं कि वो इजाज़त दें, एक्सेप्ट करें, परमिट करें एक अमन के माहदे के नाम पर कि ये मिलिटेंट्स दोबारा लौट आएँ। दैट डज नथिंग टू डिफेंड द लेटर, जो अमन मुआहदे हैं ये इनको हार्मलेस या इनफेक्चुअल नहीं बनाएंगे, बट अलाउज देम टू री ग्रुप एंड क्रश द पॉपुलेस, बल्कि ये इन ग्रुप्स को इजाज़त देंगे ये दोबारा से इकट्ठे हों और अवाम को क्रश कर दें। सम एनालिस्ट बिलीव, कुछ तजियाकार ये यकीन रखते हैं, द तहरीक तालिबान पाकिस्तान मे हैव बीन टेकन अबैक बाई द कलेक्टिव कॉल टू रेजिस्टेंस, ये जो मजमूई कॉल दी गई है मुज़ाहमत की उनके खिलाफ, तो इसकी वजह से वो सरप्राइज्ड हैं, शॉक में हैं, एंड इट्स स्टेटमेंट शुड बी सीन इन दैट लाइट, और इनके जो बयानात हैं इस पस मंज़र को देखते हुए देखे जाने चाहिए। नेवरदिलेस, इसके बावजूद, द रेस्पॉन्स आल्सो अपीयर्स, ये जो रेस्पॉन्स है ऐसा नज़र आता है, टू शो, ये दिखाने के लिए है, दैट द स्टेट्स पार्लेज विद द मिलिटेंट ग्रुपिंग हैव सफिशेंटली इम्बोल्डन इट, कि हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं इस इंतहा पसंद ग्रुप के साथ, वो इन मुज़ाकरात ने इनको इनकरेज किया है, इनकी हौसला अफजाई की है कि ये एक मरतबा फिर से एक्ट करें, जज के तौर पर भी और ज्यूरी के तौर पर भी, एज टू हु इज़ एंटी स्टेट, के कौन लोग एंटी स्टेट हैं और कौन लोग एंटी रिलीजियस हैं, मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ लॉन्ग इट वंस अगेन रिवर्ट्स इट्स रोल एज एग्जीक्यूशनर, कि कितना वक्त लगेगा कि एक मरतबा फिर से अपना जो एग्जीक्यूशनर जल्लाद का रोल था वो अपना लें। तो आज का ये जो एडिटोरियल था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रिटर्न के बारे में था, और उन्होंने जो माजी में
تشدد کیا تھا، وائلنس لایا تھا مالاکنڈ ریجن کے اندر، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا. اس لیے اب لوگ جو ہیں KPK کے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے TTP کے نے کہ ان کے خلاف کوئی بیانات بازی نہ کی جائے اور جو ماضی کے واقعات ہیں ان کو یاد رکھا جائے. تو بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو حکومت کے پارلیز نیگوشیشنز کے خلاف ہیں TTP کے ساتھ، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے تشدد کی حامی رہی ہے. اس لیے ہم نے یہاں پہ ایک سینٹنس پڑھا تھا کہ وہ لوگ جن کی لائف میں وائلنس ہو وہ ہمیشہ وائلنس کی زبان ہی سپیک کریں گے جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ یا بینیفٹ نظر آئے گا. یہ فطرت ہے ان کی، اور ان جانوروں کی یہی فطرت ہم نے دیکھی تھی جب انہوں نے لوگوں کو بھی ہیڈ کیا تھا. تو اگین وہی تمام معاملات ہونے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. اللہ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے. اور جو جنوبی پنجاب ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس فیس بک پہ موجود ہیں، ان کی بھی آپ جا کے ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ جو سیلاب زدگان ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. اور جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ ہمیں مل جل کر ہی سارے کچھ ٹیکل کرنے ہوتے ہیں. جبکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل ٹگ آف وار میں بزی ہیں. اسلام آباد میں اگر آپ دیکھ لیں فیڈرل نہ حکومت کو فکر ہے، نہ ہی ہماری پنجاب کی حکومت کو فکر ہے، بلوچستان کی حکومت کو تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے. تو اللہ سے رحمت کی بارشوں کی اپیل کریں اور ان لوگوں کی بھی جتنی ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے وہ بھی ضرور پوچھا کریں. اور اگر آج اس کمنٹ پہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اگین آپ سے معذرت کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.